عبادت بندگی کا سب سے لازمی اور خوبصورت جز ہے۔ عبادت سے ہی انسان اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادت کی ایک معراج ہے۔ معراج انسان کے تقوی کی اس پوزیشن کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے کہ گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ایک مومن کی معراج ہے، کیونکہ یہ وہ حالت اور کیفیت ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تحمید بیان کی۔ جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اس بندے نے میری تقدیس بیان کی، میری بزرگی اور میری بڑائی کا بیان اس نے میرے سامنے پیش کر دیا۔ اور اللہ پھر بندے سے کہتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ سے مکالمہ ہے اور یہ معراج ہے انسان کی، کہ جب انسان خود اللہ سے ملاقات کر رہا ہے اور اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں اس معراج والی عبادت کا بار بار تذکرہ فرمایا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ یہ خالص اللہ کی بندگی ہے۔ کسی نبی، کسی ولی یا کسی بڑے بزرگ کے یہ لائق نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کا حکم دے، وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میری بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی بات کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہی خدا ہے یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی بندگی کی۔ اس بات کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے کر دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائیں گے، لیحبطن عملک، اے نبی آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، کیونکہ بندگی کا حق صرف خدا کا ہے، یہ اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ ہی کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح میرے جانے کے بعد میری قبر کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھ جانا اور میری عبادت نہ شروع کر دینا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے یہودیوں اور نصرانیوں پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیا اور ان سے طلب کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا کہ یہی ہمارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اسلام کی جو امارت ہے، ارکان اسلام ہے یا شہادت، اسلام کی شہادت وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اب ان میں سے آپ دیکھیے کہ 5 چیزوں میں ایک ہی دفعہ پوری زندگی میں شہادتین کے کلمات ادا کرنے کا حکم ہے، بندہ مسلمان ہے، اللہ ایک ہے اور رسالت کا اقرار، ایک چیز پوری ہو گئی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں ایک دفعہ۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جب زکوٰۃ فرض ہوگی تب ہی دینی ہے، فرض نہیں تو پوری زندگی نہ فرض ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر۔ وصوم رمضان، 1 سال کے بعد روزے آنے ہیں، رمضان میں رکھنے ہیں، 1 مہینے کے، مستقل کام نہیں، سال کے بعد کرنا ہے۔ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہوگی، مال اور پیسہ ہوگا تو پھر جا کے حج کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا۔
صرف ایک چیز بچتی ہے جو اللہ نے روزانہ کہی ہے کہ 5 ٹائم کرنی ہے، 5 وقت یہ کرنا ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، بس باقی سب کے اوقات ہیں، نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ روزانہ ہے 5 اوقات جو اس کے مقرر کر دیے ہوئے، یہی مطلوب ہے اور اسی میں ہم فیل ہو چکے ہیں۔ یہی اللہ نے مطالبہ کیا تھا لیکن ہم اسی مطالبے کو پورا نہ کر سکے۔ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، آپ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے اسلام کی اور دین کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا۔ 3 ستونوں کے اوپر یا کوئی ایسی چھت ہو کہ جو ستونوں کے بغیر کھڑی نہ ہو سکتی ہو، یا اس کی دیواریں ہوں، تو اگر ایک دیوار کو گرا دیا جائے تو وہ چھت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسلام کی عمارت کے جو پلر ہیں اگر آپ ان کو گرا دیتے ہیں، مستقل ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اسلام کی عمارت کو آپ نے گرانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی بغاوت کی ہے۔ ہماری اولادیں مسجد سے دور ہو گئی، ہم خود مسجد سے دور ہو گئے، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کے اندر تنقیص آ گئی، کمی آ گئی۔ ہم خود مسجد نہیں جاتے تو اولادیں کیسے جائیں گی؟ صدائے دلبری سے آشنائی، اذان کی آواز جب کانوں میں پڑی تو جواب دینا ہمیں یاد نہ رہا، ہم اپنے کاروباروں میں مصروف تھے، اپنے ٹی وی چینلز پر ہم نشریات کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اللہ بلا رہے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے کامیابی اسی میں سمجھا کہ ہم اگر کاروبار کو پورا وقت دے لیں گے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں تیرا رزق رکھا ہوا ہے، کامیابی تیرے حصے میں پڑی ہوئی ہے، آ کے لے جا مسجد سے، مسجد میں تیرا حق رکھا پڑا ہے، تیرا رزق یہاں رکھا پڑا ہے، لے کے آپ اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے کہ جس کے اندر کسی کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله۔ جو بندہ اس نماز میں کامیاب ہو جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہے اس کے باقی اعمال دیکھے ہی نہیں جائیں گے، ویسے ہی پاس کر دیا جائے گا۔ جس کا یہ اعمال کم نکلے، اللہ تولیں گے، نوافل کو تولیں گے، سنتیں تولیں گے، باوجود اس سب کے اس کو پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پھر بھی نہ ہوا تو پھر سائر عملہ، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے خراب کر دیے جائیں گے۔ اس قدر اہمیت اللہ نے اس کی بیان کی ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد بچے پر فرض ہے، بوڑھے پر فرض ہے، جوان پر فرض ہے، 30 سال والے پر بھی فرض ہے، عورت پہ فرض ہے، امن کی حالت ہو تب بھی فرض ہے، جنگ کی حالت ہو تب بھی فرض ہے۔ اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اہمیت بتائی ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدُّوا۔ اللہ نے قرآن میں پوری آیت کے اندر جنگ کی حالت میں، امن کی حالت نہیں ہے، جنگ کی حالت ہے۔ کوئی اٹھ کے کہنے والا کہہ سکتا تھا اللہ اتنی سختی کر دی دین کے اندر، ابھی جان جانے والی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب تیر حلق میں لگے اور جان چلی جائے۔ اللہ نے کہا بتا لانا مقصود ہے، تم جس کو عذر بنا کے اپنی نمازوں کو گھر میں بیٹھ کے چھوڑ دیتے ہو نا امن کی حالت میں، اور تمہارا سر درد ہو جائے تو کہتے ہو کہ نماز نہیں پڑھوں گا، نماز بعد میں جمع کر لوں گا، بعد میں ادا کر لوں گا، جس کو تم عذر بناتے ہو، یہ بھی بھلا عذر کی بات ہے؟ جنگ میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی۔ تم اپنے سر درد، اپنے ٹانگ کے درد کو لے کے بیٹھ جاتے ہو کہ نماز نہیں ادا کرنی، اس حالت میں بھی کہ جنگ لگی ہوئی ہے، کسی وقت موت طاری ہو سکتی ہے، پھر بھی اللہ نے کہا نماز ادا کرنی۔ اس کا طریقہ بتا دیا کہ ایک جماعت آگے کھڑی ہو جائے گی، ایک پیچھے آئے گی، اس کے 4 طریقے حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں، مختلف طریقے۔ اور اگر نماز کا وقت پھر بھی نہ ہو، جنگ لگی ہوئی ہو، تو فرمایا اپنی انگلی کے اشارے سے، اشارے کا وقت بھی نہ ملے تو صرف نماز منہ سے پڑھتے رہو۔ ایسے بھی صحابہ نے نماز ادا کی ہے۔ یہ وہ واحد رکن ہے اسلام کا جس کے ساتھ بے توقیری ہو رہی ہے۔ مسلمان اس سے جی چرانے کا کام کرتا ہے، جی چھڑانے کا کام کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول نابینا ہوں، نظر نہیں آتا،
5 وقت آپ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ راستہ ہموار نہیں ہے، گلیاں اونچی نیچی ہیں، کبھی گر جاتا ہوں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گلیاں ہموار درست نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تیرے لیے اجازت ہے، جاؤ۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور حکم نازل کر دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ آ کے رکوع کر۔ با جماعت مسلمان پر نماز فرض ہے، با جماعت، گھر والی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گھر میں نماز ادا کر لیے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک یونٹی رکھی ہے، اتحاد۔ آتے جاتے ہو مسجد میں ایک دوسرے سے سلام دعا ہوتی ہے، بھائی آپ کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، گھر میں خیریت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ورنہ آپ ان علاقوں میں، اسلام آباد کے ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں ہمسائیگی کے اتنے حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے کہ ہمسائے کا کوئی مر جاتا ہے، ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے والد مر گئے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ اسلام کے حسن اور خوبصورتی ہے اسلام کی کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، اتحاد ہوگا، تمہارے دلوں میں کدورت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، اگر تم پاؤں نہیں ملاؤ گے اللہ تمہارے دلوں کے اندر دوری پیدا کر دے گا، تمہاری صفوں کے اندر شیطان داخل ہو جائے گا۔ اس قدر نماز کے اندر سختی کی گئی ہے اور اس قدر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اتنے غصے میں آ کے کہا، اے میرے صحابہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں کہ جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو واقعتاً آگ لگا دیتا۔ من فاتتہ العصر فکأنما وطر مالہ واہلہ، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی ہے اللہ نے اس کے مال اور اس کے اہل کو تباہ برباد کر دیا۔ اس قدر اہمیت اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اقدس سے بیان فرما دی۔ امام ابن سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں لوگوں 30 سال کا ریکارڈ ہے۔ میزان الاعتدال امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، کہا 30 سال سعید ابن مسیب کے ریکارڈ پر پڑے ہیں، ایک دن بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں رہی، ایک دن بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں رہی۔ ایک دن عذر ہو گیا، نماز رہ گئی، بازار میں گئے تو کسی شخص کے ساتھ ٹھوکر لگ گئی اور اس نے مڑ کر سعید ابن مسیب کو گالی دے دی۔ سعید ابن مسیب وہیں بیٹھ کے سر پکڑ کے اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یہ جو میری عذر سے نماز رہ گئی ہے نا تکبیر اولیٰ سے، یہ اس کی وجہ سے آج سعید ابن مسیب کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک نماز تکبیر اولیٰ سے رہی ہے، پوری نماز نہیں رہی، شامل ہو کے امام کے پیچھے ابتدا میں نماز ادا کی ہے، بس تکبیر اولیٰ سے رہی ہے۔ کہا ساری زندگی گزر گئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن مجھ سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا ہو، میں پہلے پہنچتا ہوں بعد میں مؤذن آتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نماز ساری مخلوقات میں تقسیم کر دی گئی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق اپنی اپنی تسبیح کو جانتی ہے، اپنی اپنی صلاۃ، اپنی اپنی نماز کو جانتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن جب وہ تسبیح کرتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ جب جانور اور چرند پرند یہ سب چہچہا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیس اور تحمید کیسے بیان کرنی ہے۔ ایک ہم ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، اس کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ لگاؤ نہ ہوا۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر آپ کی عمر 50 سال 60 سال ہو چکی ہے اور اب تک آپ کی اولاد مسجد کا حصہ نہیں بنی، مسجد کی زینت نہیں بنی، مسجد میں نہیں آتی ہے، تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اولاد کے منہ میں وہ دعائیں بھی نہیں آئیں گی کہ جو سنت طریقہ ہے، وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے، آپ کی اولادیں دعا سے عاری رہ جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں پہنچے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، 3 عمل جاری رہتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، صدقۃ جاریۃ، ایک وہ بندہ جو صدقہ جاریہ کرتا ہے،
اور اس نے کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی پمپ لگوا دیا، مسجد میں کوئی قرآن مجید رکھوا دیا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اور جو بندہ مر جاتا ہے کسی کو علم پڑھا کے جاتا ہے، وہ آگے پڑھاتا ہے، وہ اس کا شاگرد آگے پڑھاتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا تیسری چیز او ولد صالح، نیک اولاد جب بھی نماز پڑھے گی، جب بھی دعا کرے گی، جب بھی صدقہ کرے گی، جب بھی نیک عمل کرے گی، باپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر آپ کی اولاد نے ابھی تک مسجد میں آنا شروع نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم نے اپنی اولاد کا تعلق اللہ کے ساتھ کہاں تک جوڑا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا وَضْرِبُوا إِلَىٰ 10 سنین، کوئی لاڑ پیار نہیں، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، پھینٹی لگا کے مسجد میں لے کے جاؤ۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کا ذہن بنانا، 7 سال کی عمر سے اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، مسجد میں لانا شروع کرو، اور اس سے اگر پہلے بھی لایا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بچہ چھوٹا ہو تو شور و گل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب بچہ مسجد میں آئے گا تو اس کا دل لگے گا، لگاؤ ہوگا مسجد کے ساتھ، اس کو محبت ہوگی، اس کو مسجد کے ساتھ انس اور پیار اس کا بڑھے گا، اس کو ماحول نظر آئے گا، اس کے ساتھ دوسرے بچے اٹھ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو اس کا شوق پیدا ہوگا۔ بچے اپنے باپ کو کاپی کرتے ہیں، جب باپ بیٹھا وضو کر رہا ہوتا ہے بچہ اس کو نوٹ کرتا ہے کہ میرا والد کیسے وضو کرتا ہے، وہ ویسے کرتا ہے۔ جب ہم نمازیں ادا نہیں کریں گے، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو کیسے ہماری اولادیں اس طرف آئیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ایمان کے جزیات اور ارکان اسلام میں سے بہت اہم ترین چیز ہے کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وجہہ امام وجہ اللہ کے چہرے کے سامنے اس شخص کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ پورے اخلاص اور نیت کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے تو دیکھ، جب تو سجدے میں سر رکھ کے میری تقدیس اور بزرگی بیان کرے گا، اللہ کہتے ہیں ایک آنسو تو اپنی آنکھ سے نکال دے، مجھے اللہ کون کہے گا اگر میں تیرے اس آنسو کی وجہ سے تیرے حصے کی جہنم کو ٹھنڈا نہ کر دوں اور بھسم کر کے نہ رکھ دوں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میری طرف، کامیابی کی طرف، کل قیامت کا دن ہوگا، میں خدا، میں رب اپنے عرش سے اتر کر لؤلؤ والمرجان کے ممبروں پہ تمہیں بٹھا کے تمہارا رب تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ اس سے بڑا اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ خدا اپنے بندوں سے خود ملاقات کرنے کے لیے عرش سے اتر کے آئے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ ہے معراج ایمان کا وہ نقطہ عروج کہ جہاں اللہ رب العالمین سے ایک انسان مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر انسان ایک مکھی کے پر کے جتنا آنسو بھی بہا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ آنسو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس آنسو کی وجہ سے ساری جہنم کو ختم کر دے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نمازیوں کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا، باب الصلاۃ سے ان کو داخل کیا جائے گا، جنت المأوا پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کو زرق برق پوشاکیں پہنا کر اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ نصیب فرما رہے ہوں گے۔ ان کے لیے خاص اعلان کیا جا رہا ہوگا، مہمانی ان کے لیے خاص تیار کی جا رہی ہوگی۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستقل نماز کا تارک ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ موجود ہے، فرماتے ہیں اس کو تب تک جیل میں ڈالا جائے جب تک وہ نماز پڑھنے نہیں لگ جاتا اور اپنے گزشتہ ایام جو گزرے ہیں اس پہ ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہیں کرتا۔ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، بے نمازی کو جیل میں ڈالے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے۔ امام داؤد ظاہری کہتے ہیں لوگوں، جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا روزانہ اس کو 100 جوتے لگائے جائیں، جب تک ہر نماز پہ 100 جوتے، جب تک وہ اس عمل سے توبہ نہیں کر لیتا، نماز نہیں پڑھنے لگتا، تب تک اس کو کوئی معافی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں زنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں سود اللہ سے جنگ ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن نماز اول ما یحاسب به العبد، سب سے پہلا سوال ہے اس کی تیاری کون کرے گا؟ فرمایا میری امت میں جب کجروی آئے گی، لوگ اسلام اور دین سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں سے جان چھڑوائیں گے، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی،
आपने फरमाया अव्वलु युक्सिरु सलाता, सबसे पहले मेरी उम्मत अगर कोई कड़ा तोड़ेगी इस्लाम का तो वो नमाज का कड़ा होगा, नमाज को छोड़ना शुरू करेगी। आपने फरमाया इस नमाज से बेतौकीरी की वजह से अल्लाह उन लोगों के ऊपर जो बेनमाज कौम होगी, ऐसे लोगों पर उनको मुसल्लत कर देगा कि जो असेंबलियों में बैठ के कुल हुवल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे, जुबानें लड़खड़ा जाएंगी, हाथ पांव फूल जाएंगे, पसीना ज़दा जिस्म हो जाएगा, कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों पर यही मुसल्लत किए जाएंगे। एक अमल अरकान इस्लाम में से इसके साथ बेतौकीरी की वजह से, वज़रिबू इला इश्री सिनीन, अगर हमारे अबाओ अजदान ने हमारे साथ ये काम किया होता कि हमें नमाज की तरफ रागिब किया होता तो आज हम बेनमाज ना होते। आज जाके देख लीजिए, अभी मस्जिद में आप जितने अहबाब मौजूद हैं, अल्लाह की तौफीक से यहाँ तशरीफ लाए हैं, खुतबा जुमा सुन रहे हैं, आपकी हदीस मुबारक, जो बंदा 3 खुतबों को लगातार छोड़ देता है और उसका इनकार कर देता है वो कुफर की राहों पर गामजन हो जाता है। अभी भी जाकर एक इशारे पर रुकने वाली गाड़ियों को गिन के जाकर देख लें कितने अफराद इस वक्त बेनमाजी हैं, घरों के घर बेनमाजी हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं बेनमाजियों से, फैक्ट्रियों और मिलों में बेनमाजी पड़े हैं, खानदानों के खानदान बेनमाजी हैं। बैनल आब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह, अल्लाह के हबीब की हदीस तय्यबा है। आपने फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज का होता है। मोमिन और काफिर के अंदर फर्क ये है, आपने फरमाया हदीस मुबारक में आता है जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आता है, तुम उसको आते जाते को देखते हो तो उसके ईमान की गवाही दो, उसके ईमान की गवाही दो। पता ये चला कि जो बंदा मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आता उसकी गवाही ईमान की नहीं दी जा सकती। यह शर्त है कि जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है, अदालत में उसका केस बन जाए, सबसे पहले यह देखा जाएगा बंदा नमाज भी पढ़ता था कि नहीं। नमाज को हमने कोई छोटा अमल समझ लिया है, ये इब्तिदा है। इस्लाम बंदे से जाहिर ही तब होता है जब वो नमाज पढ़ता है। जब वो जाहिर नहीं कर रहा तो बातिन में क्या करता होगा, अंदर के अमाल उसके कैसे होंगे और अंदर की उसकी बदअमालियां कैसे होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हदीस तय्यबा में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स नमाज अदा कर रहा होता है, नमाज की हालत में खड़ा होता है, तो उसकी दाएं जानब खड़े अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे होते। और फरमाया जब अगर तुम्हें कभी नमाज की हालत में नमाज के इर्द गिर्द का माहौल दिखा दिया जाए, किस कदर मुअत्तर वो माहौल होता है, किस कदर रूहानी वो माहौल होता है, खुदा की कसम तुम कभी नमाज में सलाम ही ना फेरो, उसी माहौल में लगे रहो कि अल्लाह हम पर, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हम पर दुआएं भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, सलात व तस्बीह भेज रहे हैं, तुम कभी सलाम ही ना फेरो। इतनी महबूब तुम्हें वो नमाज लगे, इतनी प्यारी तुम्हें वो नमाज लगे। अब इस नमाज को अदा करने के जो तरीके, जो अतवार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, हम सारी जिंदगी अपनी मर्जी की नमाजें पढ़ते रहे, अपने तरीकों पे नमाजें पढ़ते रहे और सदाए दिलबरी से दूर भागते रहे, कभी नहीं पूछा कि नमाज का तरीका क्या है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक एक चीज नोट करते हैं। आप मुस्कुराए तो सहाबा कहते हैं हुजूर यूं मुस्कुराते थे, आप चले तो सहाबा ने बताया हुजूर यूं चलते थे, आप उठे तो आपके सहाबा ने बताया हुजूर यूं उठते थे, आपने गुफ्तगू की तो सहाबा कहते हैं आप यूं बोला करते थे, आप चला करते थे, आप वफूद के साथ मुलाकात करते थे। एक एक अमल हुजूर का, यहां तक कि हदीस तय्यबा में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर की दाढ़ी के अंदर 13 बाल या 11 बाल सफेद थे, बाकी सारी दाढ़ी काली थी। इतनी बारीकियों के साथ सहाबा ने हुजूर के अमाल को नोट किया है। यह सवाल उठता नहीं है क्या सहाबा ने पूरी नमाज का जो तरीका है वो नहीं बताया होगा? क्या मुकम्मल नमाज का तरीका जो रुकन, इस्लाम का रुकन है, वो नहीं बताया होगा? हम अपनी मर्जी की नमाजें अदा करते रहे, कोई सर से ऊपर हाथ लेके जा रहा है, कोई कानों के पीछे लेके जा रहा है, कोई अपनी नमाजें नहीं मिलती। क्या सहाबा ने यह तरीका नमाज का नहीं बताया होगा? एक एक अमल बताया है। लेकिन हमारी कोताही है, हमने कभी हक तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, हमने कभी खुद तजस्सुस नहीं किया, ना खुद किसी से पूछा ना पढ़ा, जो सुना उस पर अमल किया और उस पर लग गए। खुदा की कसम ये आपसे सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया था, जो आपको ज़हनियत अता की हुई थी, जो आपको ये मलका दिया था कि सोचो विचार करो और फिर हक तक पहुंचो,
صحیح بات کو تسلیم کرو. اس عقل پر، شعور پر اللہ تم سے سوال کریں گے کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا تم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے. ہماری یہ کوشش اور روش ہونی چاہیے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے دوسرے کہتے ہیں یہ کافر ہے. ہمارے کفر کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر چلتے ہیں. کاہے کے مسلمان ہیں، کاہے کی مسلمانیت رہ گئی ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ نبی کے صحابہ کس انداز میں نماز ادا کیا کرتے تھے. ہم نے کبھی ان سے ہی پوچھا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ طریقہ موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود کی روایات طریقہ موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایات طریقہ موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی روایات میں طریقہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں طریقہ موجود ہے. ہم تجسس میں پڑ گئے، لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، فرقہ بندی میں پڑ گئے. خدا کے بندو ایک دفعہ پورے تجسس اور انہماک کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ خالص ذہن رکھ کے نماز کا طریقہ خود پڑھو. احادیث صحیحہ عربی نہیں آتی تو ترجمہ ہی کم از کم پڑھ لو. ایک صاحب تھے، شیخ الحدیث کہلوائے جاتے تھے، صحیح بخاری کا درس دیتے تھے، آپ کے علاقے کے ہیں. ایک شخص ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے صحیح بخاری دیجئے اردو تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں اور مجھے پتہ چلے کہ امام بخاری نے آخر اس میں لکھا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بخاری نے اس میں حق بیان کر دیا. تو شیخ فرمانے لگے کہ اگر تمہیں بخاری دے دی تو تم پھر ہماری مسجد میں نہیں آؤ گے، مسجد میں آنا چھوڑ جاؤ گے. اور وہی بات ہوئی جب صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ پڑھا گیا اور مکمل نماز کا طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کر دیا دلائل کے ساتھ، تو پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اس بات پہ تو اتفاق ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث اتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امت کا اجماع ہے، اہل السنہ والجماع ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، سب کا اتفاق ہے. اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو خدا را خود جا کے صحیح بخاری کا ترجمہ کتاب الصلاۃ سے شروع کیجئے، آپ پر حق واضح ہو جائے گا. درست طریقہ آپ کا تجسس ہے، یہ آپ کا کام ہے. ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، ہمارا کام عمل کروانا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بے نمازی ہوں گے جہنم میں وہ جمع کیے جائیں گے، عذاب دیے جائیں گے. لوگ ان سے پوچھیں گے کیا ہو گیا، تم تو بڑے بڑے سردار تھے، تمہارے پاس تو بڑا مال اور پیسہ تھا، لوگ تمہارے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تمہاری تو بڑی توقیر اور عزت تھی، تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو. وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ما سلککم فی سقر، سقر وادی میں دھکے کھا رہے ہوں گے ظلمت اور گناہوں کی وجہ سے. وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمارا گناہ یہ تھا، جرم یہ تھا. لوگ ہمیں کہتے تھے آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم کہتے تھے یہ تو ویلے بندے کا کام ہے، ہمیں 100 کام ہے کرنے والے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے، آپ نے فرمایا فویل للمصلین، یہ آیات تلاوت کر رہے تھے. فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے کن لوگوں کے لیے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. صحابہ چونک گئے، اللہ کے رسول نماز پڑھنے پہ بھی تباہی، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر آ کے وہ نماز اپنا وقت بھی دیتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی تباہی ہے. آپ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس کا معنی یہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ کے اوپر احسان چڑھا کے چلا جاتا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کبھی بائیں ٹانگ پہ ہو جاتا ہے، ایسے شو کرواتا ہے جیسے بڑا متقی ہوتا ہے، لیکن آگے سے اس کا جو عمل ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، کبھی دائیں ٹانگ پہ کبھی بائیں ٹانگ پہ، کبھی نماز میں ادھر دیکھ رہا ہے کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی ہل رہا ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جو نماز ہوتی ہے میں اس کے بندے کے منہ پہ اوپر اٹھا کے مارتا ہوں، اس کو کہتا ہوں لے جا اپنی نماز کو، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. صحابی آئے، نماز ادا کی، جلدی میں مسئلہ پوچھنا تھا، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے حضور کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ایک بات کرنی. آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تو پڑھی ہے. کہا جا دوبارہ پڑھ کے آ.
دوبارہ نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز ادا کی، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول ایک بات کرنی ہے، کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ تیسری دفعہ نماز پڑھی، آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول مجھے طریقہ نہیں پتا، پھر آپ طریقہ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا خشوع اور خضوع کے ساتھ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، خشوع اور خضوع ہوگا تو پھر نماز ادا کرنی ہے۔ صحابہ کا خشوع اور خضوع اس قدر ہوا کرتا تھا، ایک صحابی کے پاؤں کے اوپر چوٹ لگ گئی، طبیب نے کہا کہ ٹانگ کو اتارنا پڑے گا، کینسر بڑھ جائے گا۔ کہا میرا اس کے علاوہ دل نہیں مطمئن ہوتا کہ جب تک میں نماز ادا کروں، اور نماز ادا کرنے کے بعد تم میرے اس جسم کے حصے کو کاٹ دینا، کیونکہ تب میری خشوع اور خضوع کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے گویا کہ میں رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہوں، مجھے ادھر ادھر کا احساس نہیں ہوتا۔ صحابی کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے لگ گئے، خشوع اور خضوع اتنا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز سے سلام پھیرا تو پوچھا کہ کام ہو گئے؟ کہا آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، تیر لگ گیا، اور طبیب نے کہا اس کو اتارنا پڑے گا۔ ہمارا خشوع اور خضوع کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو نماز کے لیے آتا مسجد کے اندر، پہلی رکعت میں آ کے دکان کا حساب کرتا ہے، دوسری رکعت میں آ کے دودھ کا حساب کرتا ہے، تیسری رکعت میں آ کے بچوں کی فیسوں کا حساب کرتا ہے، چوتھی میں کرایہ دینے کے حساب کرتا ہے۔ یہ تیری نماز ہے؟ قالوا لم نک من المصلین فویل للمصلین، یہ ہے وہ لوگ جو نمازیں پڑھیں گے پھر بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا وقت بھی دیں گے اور اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں بھی آئیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حقیقی نمازی ہوتا ہے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، مستقل نمازی، کل خطوۃ، جب وہ ایک قدم مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اللہ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ مسجد آل عبد الرحمن کی صف پہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اس سے بڑی اور شرف کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اور اللہ کے قدموں میں وہ سجدہ کر رہا ہو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے اور اس قدر قریب وہ ہو جائے کہ اللہ کے قدموں میں اس کا سر پڑا ہو اور وہ اللہ سے التجائیں کر رہا ہو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کبھی نماز کا ترجمہ خود پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سرور نہ آئے، آپ کو مزہ نہ آئے، آپ کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب نہ ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت جاگزی نہ ہو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے میری قبول کر لی۔ جب بندہ عمل کرتا ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمل کے کامیاب ہونے کی دو نشانیاں ہیں۔ جب بندے کا عمل قبول ہو جاتا ہے اس کی دو نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ جب عمل کرتا ہے تو اس کا دوبارہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کام کروں۔ نمبر دو، جب وہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ اللہ نے میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اللہ نے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے شرف باریابی دے دی ہے اور اللہ نے اس کے لیے میرا اجر لکھ دیا ہوا ہے۔ حبیب کائنات علیہ السلام کے دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مؤذن آذان دیا کرتا تھا بارش ہو جایا کرتی تھی، بارش کے وقت میں گلیاں ہموار نہ تھیں اور گارا جمع ہو جایا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اس قدر سخت وقت میں بھی شدید سردی بھی ہوتی تھی، شدید قسم کی گرمی بھی ہوتی تھی، صحابہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا حضور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تو پورے کا پورا مدینہ جمع ہوا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا تھا اور وہ مدینہ میں رہتا تھا، ہم دو چیزیں سمجھا کرتے تھے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا یا تو وہ بندہ کافر ہو گیا یا بندہ منافق ہو گیا، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف دیکھیں، اس حساب سے تو ہر دوسرا تیسرا بندہ منافق ہے۔ اس حساب سے تو ہمارے ایمان، ہم کہتے ہیں نا کاش کہ میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، یہ ہمارے دعوے ہی ہیں۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے، خدا نہ کرے، ہم تو لعینوں کے ساتھ نہ شامل ہو جاتے، منافقین کے ساتھ نہ شامل ہو جاتے، جیسے ہمارے ایمان ہے، یہ ہمارے دعوے ہی ہیں۔ تو اللہ سے تعلق کو بحال کرنے کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد سے اپنی محبت کا آغاز کرے،
آج ہی اپنی پرانی زندگی کے اوپر افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ بلند کر کے سچی اور پکی توبہ کرے۔ انما توبتن، جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس پر جب وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کی برکت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی ہو، حقیقی اور سچی توبہ کی ہو، اور آج سے اپنی نمازوں کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ ہمارا اہل اور ہمارا مال تباہ ہو کے رہ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہم پر اطلاق کر جائیں اور قرآن کی آیات ہم پر صادق اور سچی اتر آئیں، قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو نمازی، جو میری امت کے نمازی ہوں گے، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور لوگ سامنے سے آ رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو ان کے چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کائنات علیہ السلام کا دیدار بھی ہو اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے، جنت المأوا پہ اکٹھا بھی کیا جائے، حوض کوثر بھی پلایا جائے، تو سب کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ پانے کے لیے محنت اور مشقت اور اللہ کی عبادت، خشوع اور خضوع کے لیے یہ لازم طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ سودے بازی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اب میں نے نماز پڑھی ہے نا، دیکھ لے اب تو نے میرا فلانا کام کرنا ہے، میرا وہ فلانا کام پھنسا ہوا ہے، اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ اللہ سے سودے بازیاں کرتا ہے، اور یہ تیرا حق ہے خدا کے بندے، عبادت تجھ پر فرض ہے، تجھ پر لازم ہے، تو اللہ سے سودے بازیاں نہ کر، پہلے یہ کام کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ سے التجا اور فریاد رکھ، سودے بازیاں نہ کر۔ اللہ سے یہ نہ کہے کہ میں نے تیرے لیے عبادت کی ہے، کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تجھے عدم سے وجود دے کر تجھ پہ احسان کیا کہ تو ایک نطفہ تھا، اللہ چاہتا تو تجھے وہی ماں کے پیٹ میں ضائع کر دیتا، تجھے حیات ہی نہ ملتی۔ تو آج بڑا بنا پھرتا ہے کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، بڑا بزرگ بندہ ہوں، یا میری بڑی لوگ سنتے ہیں۔ اللہ کہتے تیری اوقات کیا ہے، تجھے ایک گندے اور غلیظ حقیر نطفے سے میں نے پیدا کیا ہے، جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے اسمیل آتی ہے، اپنے پیٹ میں غلاظت اور گندگی لیے پھرتا ہے، میں تیری یہ 2 منٹ کے لیے بند کر دوں نا تو تیری چیخیں نکلتی ہیں، اسپتالوں میں پہنچ جاتا ہے، تیری کیا اوقات ہے، تو میرے سے آگے سودے بازیاں کرتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے تیری پیشاب کی نالی بند کر دوں تو تیرے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے، تیری کیا اوقات ہے۔ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، اس کی حقارت بیان کر کے بتایا ہے کہ تجھے میں نے عدم سے وجود دیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، اس جیسی مخلوق اور کوئی نہیں بنائی، تو کیا تیرا فرض نہیں بنتا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمیں یوں لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں گھر میں جس حالت میں بھی ہوتے چھوڑ کے چلے جاتے، حضور کے پاؤں پر اتنا اتنا ورم آ جاتا، پاؤں سوج جایا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو مغفور ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو اللہ نے بخش دیا ہوا ہے، آپ کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، آپ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سید الانبیاء خاتم الانبیاء بنایا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا ان القابات پر، ان انعامات پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کو اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ پاؤں عطا کیے، آپ کو آنکھیں عطا کی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اگر کچھ نہیں ملا تو کسی شخص سے کہا گیا، اس نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے میں نے دتا کی ہے، کسی نے کہا اچھا پھر تمہاری ایک آنکھ نکال دیتے، کہتا پاگل ہو گئے ہو، آنکھ پتہ کتنی مہنگی؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کہا پاگل ہو گئے ہو، ہاتھ پتہ کتنا مہنگا ہے، لاکھوں کا ایک ہاتھ، وہ بھی نکلی، وہ بھی پلاسٹک کا، کام نہیں کرتا، پکڑ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، محسوس نہیں کرتا۔ تو کہا پھر اور کیا چاہتے ہو، چلتے پھرتے کروڑوں کے آدمی، کروڑوں کی آنکھیں، ہاتھ لاکھوں کے، پاؤں، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس سے بڑی اور نعمت تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو ان لوگوں کی طرف۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس جوتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تم جوتے کے لیے روتے پھرتے ہو، اس شخص کی طرف دیکھو جو جوتا پہن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شکر گزاری کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے، اور اس دین کی عمارت کو بالکل برقرار رکھ کے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔